بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلنشین آواز، اپنے رفتار و کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور ندائے حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے، لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر خدا کی بات جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمانوں دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہر جگہ یہی کہتے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے اور اس کا جواب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر کے واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیے تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول خدا سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ خدا نے اسی وقت سورہ کاف کو نازل کیا جو ان کے سوال کا جواب ہے۔ اصحاب کاف کا واقعہ۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے اور کبھی سو جاتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے اور یہ صفات خدا کے لیے نامناسب ہیں۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دوستوں نے پوچھا، پھر تم کس نتیجے پہ پہنچے؟ اس نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک ناتواں انسان ہے، وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں شہر سے نکلنا ہوگا
اور آخر کار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان سے ان کا گزر ہوا۔ ان کو راستے میں ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اسے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگے، کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور دشمن اس کی وجہ سے ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کتے کو بھگائیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے پر سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھی اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ باایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے پایا کہ ان میں سے ایک شخص باہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدلا ہوا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اسے پوچھ تاچھ کی جائے، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ تم کو بیوقوف بنائیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کی مد میں 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اسی کے حوالے کیا جائے۔ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں۔ یہاں میرا گھر ہے، ہاں یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا اور پوچھا، کون ہے؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور کہا، جو نام آپ نے بتایا ہے وہ میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ باایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ وہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس نے کہا، نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا، عیسیٰ ابن مریم۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟
آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آئے اور دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ یہ قیامت تک یادگار رہے۔ قرآن کریم کی روح سے اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مسلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، کفستوش۔